حسین کو روئے ہمیشہ بادشاہ صلوات بھیج دیں بدن سے روح گئی بہن کے عشق علی کا اگر لباس گئی جو اہل بیت کی الفت کے پاس گئی بدن سے روح گئی یقین ہے یقین ہے ایک اور صلوات بھیج دیں ہماری موت بھی ہوگی تو زندگی ہوگی بغیر الفت آل نبی جو ہوگی نماز بندگی ہوگی بعد میں داغ غم
ایک اور صلوات بھیج دے محمد شبیر و شبر فاطمہ بنت احمد مادر شبیر و شبر فاطمہ بنت احمد مادر شبیر و شبر فاطمہ ضامن نسل نبی تفسیر کوثر فاطمہ بنت احمد مادر شبیر و شبر فاطمہ طاہرہ تیرا لقب ہے سیدہ تیرا خطاب چادر تطہیر ہے تیری ہی چادر فاطمہ بنت احمد مادر اور صلوات بھیج دے محمد حسنین فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے وہی کی منزل ہے یہ قرآن کا گھر ہے اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و مہان میں اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں اللہ نے اس گھر میں نبوت سے نوازا اور دنیا میں اسے دین شریعت سے نوازا عظمت سے امامت سے ولایت سے نوازا ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا سانچے میں مشیت کے یہ ابرار ڈلے سب چادر تطہیر کے سائے میں
میں پلے ہیں، سب چادر تقی کے سائے میں پلے ہیں، اور یہ عزم کے فولاد اسی گھر میں ملیں گے، یہ نور کے اجداد اسی گھر میں ملیں گے، اور جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے، سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے، اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے، مخلوق کی بس آخری سرحد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا، ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ ہو گئے، یہ گھر ہے الگ گھر، اس گھر کے بھی بچے تو بدل دیتے ہیں انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر، صاحب کو علاج اسی گھر سے ملے ہیں، اس کو بروبار اسی گھر سے ملے ہیں، اس کو پروبار اسی گھر میں ملے ہیں، گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے۔ سورہ فاتحہ۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کنیز فاطمہ بنت مولانا احمد عباس کی عباس احمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدیجہ کی لختے جگر گئی، بابا کوئی روئی کے رو رو کے مر گئی، یعنی کہ سوئے خلد بری کو کر گئی، یعنی کہ سوئے خلد بری کو کر گئی، بحر عالم میں غرق شہنشاہ گیا، ایران خانہ اسد اللہ ہو گیا،
बेटियों के बहनों बेटों का शोरश असूलिए वो आंखों में जहरा के नूर है वो सर झुकाए रोते हुए तमाचे मारते कहते थे ये हुसैन बहुत है आपके इस नूर को अम्मा उठो गले से लगा लो हुसैन को अम्मा उठो गले से लगा लो को अम्मा पटा हुआ है गरे बाल देख लो दर्द और बाल परेशान देख लो बिखरा पड़ा है जिसका और हाल देख लो और उठ के सबको खोले हुए जान देख लो उठ के सबको ढोते हुए जान देख लो दिल फट रहा है ख्वारों के शोर-ओ-शैर से क्या अम्मा अब ना बोलोगी अपने हुसैन से अम्मा अब ना बोलोगी अपने हुसैन से सुनना ये के बंदे कफन टूटे एक बार फैला के हाथ माने का में गुलजार लग जा मेरे सीने से तुझ पार ये मानिसा दिल मेरे नूर है का इतना है बेकरार मेरे नूर है का इतना है बेकरार दिल की बात बेटे को सुनाएगी के किस तरह पहले हुए जो हाथों को देखा हुसैन ने वहाँ की तरफ कदम को बढ़ाया हुसैन ने नालों से इस ज़मीं को हिलाया हुसैन ने लाशे के पास रोके सुनाया हुसैन ने लाशे के पास रोके सुनाया हुसैन ने आ गए हैं तुम भी ये सदमा उठा हमारी लाश पे रोने को आइयो अम्मा हमारी लाश पे रोने को आइयो बेटे की बात सुन के कहा जा मेरे लाल लग जा गले से आके मरदा देखा सो को तेरे डसेगा हमेशा यही ख्याल आएगी मादर बुलाएगा नौनिहाल आएगी मादर बुलाएगा
کا نونہال دل و جگر پہ اٹھائے گی ماں ضرور لال جب بلائے گا آئے گی ماں ضرور لال جب بلائے گا آئے گی ماں ضرور یہ کہہ کے ماں کی لاش سے لپٹا وہ نونہال معاملے سے ہم کو لگا لو بسد ملا منظر دیکھ دیکھ کے سب ہوتے تھے نڈال آواز آئی غیب سے میرے ذوالجلال آواز آئی غیب سے میرے ذوالجلال روح عرش و فرش کے اب سے حسین کو کے گلے سے جلد ہٹا لو حسین کو کے گلے سے جلد ہٹا لو حسین کو جب دختر رسول کچھ کہہ رہے ہیں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. خدا آپ لوگوں سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ کنیز فاطمہ بنت عباس احمد صاحب کو حساب فرما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد والقرآن الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا سوف يؤتيك ربك فترضى. صلوات محمد وعلى آله. عزیزان محترم،
سامعین کرام، جیسا کہ معلوم ہے ایصال ثواب کی مجلس، 40ویں کی مجلس، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ مرثیہ بھی آپ نے ابھی سماعت کیا، تو شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آپ نے سماعت کیا، اور چونکہ ایام یہ مہینہ کا آغاز ہوا، پہلی ذی الحجہ، عقد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا لہذا بہت ساری مناسبتیں، بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں، اور آج کی یہ مجلس چونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا سب کے سب اکٹھا ہو کر عنوان بنتی ہیں کہ آج کا یہ موضوع، آج کی مجلس، آج کی گفتگو، اگر کوئی موضوع ہو تو صنف نسواں، ٹاپک ہونا چاہیے عورت، ٹاپک ہونا چاہیے ایک فیمیل ذات کہ جس کو اللہ نے خلق کیا اور کائنات میں بھیجا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ہمن قریب آپ کو کچھ ایسا عطا فرمائیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ یعنی خداوند عالم کسی ایک ایسی نعمت کی بات کر رہا ہے جس کو دینے کے بعد یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ حبیب ناراض ہیں، ان کو راضی کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ نعمت ایسی ہوگی کہ میرا محبوب یہ کہے گا اور شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور جو عطا فرمایا ہے وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے عطا فرمایا ہے، میری حیثیت کے اعتبار سے نہیں عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے دینے والا، ایک ہوتا ہے لینے والا۔ وہ خدا کہ جو خالق کائنات ہے، اور وہ رسول جو محبوب خالق کائنات ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا محبوب مجھ سے کچھ مانگے، اور محبوب یہ کہتا ہے کہ جب تجھ سے محبت ہے اور تو محبت کرتا ہے تو میں کیوں مانگوں؟ دینے والا تو ہے، لینے والا میں ہوں۔ میں مانگوں گا تو اپنی اوقات کے اعتبار سے مانگوں گا، تو دے گا تو اپنی اوقات کے اعتبار سے دے گا۔ بلا سوفا یوتی کا ربو کا فترزا ہے، میرے حبیب میں تمہیں ایسی نعمت عطا فرماؤں گا کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے راضی ہونے، رسول کے راضی ہونے یا رضی اللہ ہونے کے لیے فاطمہ کا ہونا ضروری ہے۔ شہزادی کی ذات، اب دیکھیے کسی بھی موضوع پر بولنے کے لیے تجربے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر صنف نسواں کی بات کی جائے تو نہ ہماری عمر اتنی ہے، نہ ہمارا علم اتنا ہے، اس لیے کیونکہ اگر جناب حوا سے بات شروع کی جائے اور 2025 تک آ جائیں تو حالات اور زمانہ اور دور اتنا گزر چکا ہے اور اتنا بدل چکا ہے کہ سارے تجربات بیان کرنا بڑا مشکل ہے، اور کتابیں لکھ دینا اور کتابوں کا موجود ہونا، لائبریریوں کا بھر جانا، وہ باتیں الگ ہیں، مگر کسی ٹاپک پر بولنا، موضوع پر بولنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے کیونکہ اس کے لیے تجربے کا ہونا ضروری ہے۔ بڑا مشکل ہے آج کے دور میں، آج کے زمانے میں کسی موضوع پر گفتگو کرنا، اور وہ بھی ایک ایسی حساس اور ایک ایسا موضوع کہ جس کو بیان کرتے ہوئے زمانے کے اعتبار سے خطبہ جمعہ میں بھی ڈر لگتا ہے اور مجلسوں میں بھی ڈر لگتا ہے۔ اس لیے کیونکہ اگر آپ حق بولیں گے تو کہیں گے بیکورڈ ہو گئے،
اگر آپ حق کہیے تو کہیں گے بیکورڈ ہو گئے ہیں، اور اگر آپ زمانے کے اعتبار سے بولیے تو کہیں گے اسلام بھول چکے ہیں۔ لہذا کوئی ایسی ذات چنی جائے کہ نہ جس کو بیکورڈ کہا جا سکے، نہ ہی اسلام سے الگ ہو سکے، نام ایسا ہو کہ 1400 سال کے بعد بھی لیا جائے تو احترام سے نام لیا جائے، ذکر کیا جائے تو احترام سے ذکر کیا جائے، فضائل ہوں تو نہ آج تک بدلے ہوں نہ بدلے جا سکتے ہوں، قربانی ہو تو ان کی نہ بھلائی جا سکتی ہو، علم ان کا کبھی بھلایا نہ جا سکتا ہو، ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جو کل بھی رسول کی محبوب ہو، آج بھی محبوب ہو، کل بھی محبوب رہے۔ ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ لہذا اب بات اگر کی جائے صنف نسواں کی، عورت ذات کی، فیمیل جینڈر کی، دنیا نے، کائنات نے اس کو کس نظر سے دیکھا، وہ اس کی تربیت کی بات ہے۔ دیکھیں میں نے جملہ کہا ہے، عورت کو مرد نے جس نظر سے دیکھا یہ اس کی تربیت کا اثر ہے۔ اگر کوئی انسان احترام کی نظر سے دیکھتا ہے اس کا مطلب یہ کہ تربیت اچھی ہے، اور اگر احترام کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے اس کا مطلب یہ کہ تربیت اچھی نہیں۔ عورت کی عزت، عورت کا وقار، عورت مردوں کے لیے کیا مرتبہ رکھتی ہے، کیا ذات رکھتی ہے، کیا احترام ہونا چاہیے۔ مرد نے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو واقعاً مرتبہ جانتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ہمیشہ عورت کو کمزور سمجھا اور اس نظر سے دیکھا کہ عورت مرد کے سامنے ہیچ ہے، حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ اگر آدم بھی زمین پر آئے تو تنہا نہیں آئے، عورت ساتھ میں آئی ہے، جنت میں رہے تو تنہا نہیں رہے۔ یعنی اگر عورت باتقویٰ اور پرہیزگار ہو تو مرد کے ہم پلہ ہوتی ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری اگر ہو تو ہم پلہ ہوا کرتی ہے۔ اور عورت کا مرتبہ یہ ہے کہ دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے ہمیں نہیں پتا، مگر اگر عورت صاحب تقویٰ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو تو پوری کائنات جس کو سلام کرتی ہو وہ نبی بھی کھڑا ہو کر احترام کیا کرتا ہے، وہ نبی بھی احترام کیا کرتا ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ میری اولاد ہے، میری بیٹی ہے، وہ جانتا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے۔ دنیا میں عورت کا کیا مرتبہ، عورت کسی بھی دور میں ہو، توجہ کیجئے گا، بالکل کرنٹ موضوع سے جڑ کر اشارہ کر کے نکل جاؤں گا، عورت کسی بھی دور میں ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، کسی بھی مشن میں ہو، اگر ملک کی طرف سے بھی بولے اور حق کے لیے بولے تو اس کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اگر عورت حق کی طرف سے بولے، حق کے مقابلے بنا ہے، بھئی ابھی مشن گزرا ہے، اس میں ایک ہی نام آیا ہے اور وہ بھی مسلمان عورت کا نام آیا ہے، اس عورت نے کم سے کم یہ تو بتا دیا کہ اگر عورت حق کی طرف سے ہو تو نام کماتی ہے، اور اگر حق کے مقابلے پر آ جائے تو لعنت کی مستحق ہوا کرتی ہے۔ ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ عورت کا احترام، عورت کتنی ضروری ہے۔ دنیا نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عورت کا احترام کیا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، مسلمان جانتے ہی نہیں ہیں کہ عورت کا احترام کیا، 4 شادیاں کر لیتے ہیں، عورت کو جو ہے احترام کی نظر سے نہیں دیکھا کرتے، اسلام میں عورت کا معیار ہی نہیں ہے،
اسلام میں عورت کا احترام ہی نہیں ہے، اسلام میں عورت کی عزت ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ان مسلمانوں سے نہیں ملے کہ جو کلمے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کلمہ پوچھ کر مارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بولیے گا میرے ساتھ، یہ ان مسلمانوں سے ملے ہیں جو کلمہ پوچھ کر قتل کر دیتے ہیں، یہ ان مسلمانوں سے نہیں ملے جو کلمے کو بچانے کے لیے اپنا گھر لٹا دیتے ہیں۔ اسلام میں عورت کی عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے۔ سب سے بڑا ثبوت اسلام میں عورت کی عزت کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے جو قانون بن کر آیا اس میں سورہ رجل نہیں پایا گیا، سورہ نساء پایا گیا۔ بھائی بولیے گا میرے ساتھ، سورہ رجل ہے قرآن میں کہیں؟ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، میرے سب سینئر ہیں۔ سورہ رجل کہیں پایا گیا؟ سورہ ولد کہیں پایا گیا؟ ذکر تو ہے لم یلد ولم یولد، مگر سورہ ولد نہیں ہے، سورہ رجل نہیں ہے، سورہ نساء ہے۔ اور اللہ نے تو اتنا بڑا قانون بنایا، اے مرد جو غرور کرتا ہے اپنی مردانگی پر اور کہتا ہے میں عورت کی اتباع کبھی نہیں کر سکتا، اس پر بھی اسلام نے واجب قرار دیا کہ حج میں اگر سعی نہیں کی اور ایک عورت کی سنت پر عمل نہیں کیا تو تیرا حج قبول نہیں ہوگا۔ جائے کوئی مرد کتنا اکڑنے والا ہو طواف کر کے آ جائے کہ صاحب صحیح نہیں کروں گا کیونکہ یہ ایک عورت کا عمل ہے، میں نہیں کروں گا، وہ آ کر کہے کہ میں حج کر کے آ گیا۔ ارے حتیٰ چھوڑیے، ایک نام جو طواف کا عورت سے منسوب ہے وہ نہ کرے، سارا حج کر کے آ جائے اور طواف النساء نہ کر کے آئے اور پھر اپنے آنے کے بعد حق ادا کرنا چاہے تو اسلام لات مار کر یہ کہے گا جا، جب تو عورت سے اتنی نفرت کرتا ہے تو حق کہاں کا مانگ رہا ہے؟ عورت کا احترام اللہ نے قانون بنایا۔ توجہ کیجئے گا، اگر انسان عورت کا احترام نہیں کر سکتا تو معاشرے کے اندر سدھار نہیں آ سکتا۔ عورت گھر کی ذمہ دار ہے، بچوں نے، اولاد نے، بیٹوں نے اپنی والدہ کی سارے ثواب کی مجلس رکھی ہے۔ عورت کے 3 دور، ایک بچپن، ایک جوانی اور ایک بڑھاپا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ گھر کا چراغ ہے اور بیٹی جو ہے وہ دوسرے گھر چلی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ ہم اللہ سے بیٹا مانگیں یا بیٹی مانگیں؟ دیکھیں میری بات جو میں کہہ رہا ہوں اگر مجھ سے جڑ جائیں گے، میرے بزرگ حضرات سے دعائیں چاہوں گا، نوجوانوں سے میں اپنی حوصلہ افزائی۔ ہم اللہ سے بیٹا مانگیں یا بیٹی مانگیں؟ کیا مانگنا چاہیے؟ کہا صاحب اگر بیٹا مانگیں گے تو چراغ گھر کا جلتا رہے گا۔ توجہ کیجئے گا اگر یہ جملہ کسی قابل ہو، آپ بیٹا مانگیں یا بیٹی مانگیں، مگر تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی کہ بیٹا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ مشن چلے، بیٹی ہوگی تو مشن چلے گا۔ بیٹا ہو تو ضروری نہیں، لفظ ضروری پر غور کیجئے، اس لیے کیونکہ ہم نے یہ بھی سنا لا ینال عہد الظالمین کا جملہ بھی آیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ جب ایک نبی نے کہا یا اللہ میرا بیٹا ہے ڈوب جائے گا، کیا تجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے؟ جو راہ راست پر نہ ہو اس سے کوئی اولاد کا رشتہ نہیں رہ جاتا۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ تو مشن چلانے کے لیے، مشن بڑھانے کے لیے بیٹے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک انسان کے ایک بیٹا ایک بیٹی ہوئے، بیٹا نالائق نکل آیا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ مجلس میں جاتا ہے، نہ کوئی مطلب ہے، اور بیٹی جو ہے مومنہ ہے، عالمہ ہے، ذاکرہ ہے، تو اس نسل کا کیا فائدہ جس میں مقصد نہ ہو؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب کسی کو ہم بیٹا عطا فرماتے ہیں تو یہ اس پر احسان ہے ہمارا،
اس پر احسان ہے کہ وہ ہم نے اس کو بیٹا عطا فرمایا، مگر اگر کسی کو بیٹی عطا فرمائے اور وہ بیٹی کو پال رہا ہو تو اس کا ہم پر احسان ہے۔ پھر سنیے گا اس بات کو، اگر بیٹا کسی کو دے اللہ تو اس پر احسان، بیٹی کسی کو دے تو کہتا ہے جب وہ پال رہا ہو تو اس کا ہم پر احسان۔ اور اللہ کا اصول اور قانون یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بیٹی کو پالنا احسان ہے۔ تو ہم سب کی بات نہیں کرتے، محمد کو اللہ نے ایک بیٹی دی، محمد کا احسان خدا پر ہوا، اللہ کیسے اتارے گا؟ کہ اگر احسان اس نے کیا ہے تو ہم اس کو داماد ایسا دیں گے جو میرے گھر کا ہوگا۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ لہذا ضروری ہے ہم سمجھیں کہ عورت کا معیار، عورت کا مرتبہ، عورت کا احترام اگر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اسی لیے جناب موسیٰ نے پروردگار عالم سے پوچھا، پروردگار جب تم مہربان ہوتا ہے خدا بندوں پر تو پھر کیا کرتا ہے؟ کہا جب میں اپنے بندے پر خوب مہربان ہوتا ہوں تو اسے بیٹی عطا فرماتا ہوں۔ جب میں اللہ میں خدا میں مالک میں خالق میں رب، جب اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہوں تو بیٹی عطا فرماتا ہوں۔ کہا پروردگار اور مہربان ہو، کہا ایک اور بیٹی عطا فرماتا ہوں۔ کہا اور مہربان ہو، کہا پھر ایک بیٹی اور عطا فرماتا ہوں۔ یعنی بیٹیوں کا ہونا یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ اسی لیے تو مسلمانوں نے کہا کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، یہ بتانے لگے کہ اللہ اتنا مہربان تھا کہ اپنے محبوب کو بیٹیوں پر بیٹیاں دے رہا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ثابت ہی نہیں ہوتی کہ 4 بیٹیاں تھیں، اگر تھی بھی تو اللہ نے کسی بیٹی کی پیدائش پر یہ نہیں کہا کہ میں تجھ سے ایسی چیز عطا فرماؤں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ لہذا اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو بیٹی عطا فرماتا ہے، اور بیٹیاں اللہ کی امانت ہے، ان کی پرورش۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میری کوئی عمر نہیں ہے کہ میں ان ٹاپکس پر بول سکوں، لیکن اللہ نے ہمارے سامنے ایسے نمونے عمل قرار دیے کہ ہے غلام علی 2025 میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجربہ ہو نہ ہو بس تم فضائل پڑھتے چلے جانا، خود بخود بات پہنچتی چلی جائے گی۔ بیٹیاں امانت ہیں، ضرورت ہے کہ ہم پرورش کریں۔ جب بیٹی پیدا ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس کو اچھی تربیت دیں، اس کو پڑھائیں، اس کو تعلیم دیں، اور اگر معاشرے کے ساتھ وہ بزنس یا جاب کرنا چاہتی ہو ایمان اور اسلام کے ساتھ اور حدود اسلام میں رہ کر، تو پھر ہم کوئی پابندی نہ لگائیں۔ اس لیے کیونکہ کوئی یہ کہے کہ گھر سے باہر نکلنا اسلام کی اور بزنس کرنا یا جاب کرنا اسلام کی توہین ہے، تو سب سے پہلا فتویٰ لگنا چاہیے خدیجہ پر، جس نے ترقی کر کے بتایا کہ اگر اسلام کے دائرے میں ہو تو چاہے جتنی ترقی کرتے چلے جاؤ اللہ تائید کرتا ہے، کبھی انکار نہیں کیا کرتا۔ ایک صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا ہمارا فرض ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ہم تمہیں ایک ایسی شے، ایسی نعمت عطا فرمائیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی قیمتی شے ہے وہ کہ جس کا شکر پروردگار عالم نے کیسے کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
وہ حبیب، وہ پروردگار عالم کا بندہ جو رات بھر عبادت اتنی کرے کہ پیروں میں سوجن آ جائے، اس سے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب میں جو تمہیں عطا فرما رہا ہوں اس کا کچھ اور نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ تم عبادت کرتے رہو، عبادت کرتے رہو۔ کیا ذات ہے پروردگار عالم، کیسی ذات عطا فرمائی ہے خداوند عالم نے۔ پروردگار عالم نعمت عطا فرما رہا ہے، جس کے آنے سے رسول کو سکون ملا ہے، بیٹی کے آنے سے سکون ملتا ہے، عورت کے گھر میں ہونے سے رونق ہوتی ہے، ضعیفہ ہو، بچی ہو یا زوجہ کی صورت میں ہو۔ پروردگار عالم نے شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو وہ نعمت عطا فرمائی ہے، وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو رسول کو ابتر کہہ رہے تھے، ان لوگوں کا اگر منہ بند ہوا ہے تو فاطمہ کی ذات سے ہوا ہے۔ اور اتنا بڑا کمال کہ قیامت تک اگر کہیں سادات پائی جاتی ہو، چاہے وہ سنی سادات ہو یا شیعہ سادات ہو، فرق نہیں پڑتا۔ لوگ بحث کرتے ہیں 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیاں تھیں، یا فاطمہ کے علاوہ بھی بیٹیاں تھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹیکنلی طور پر ہی جائے، یعنی مناسب اور یعنی ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ ہاں معجزاتی طور پر اگر ہو جائے تو ہو جائے، کیونکہ معجزہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کیونکہ رسول کی شادی، حضور کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی، توجہ کیجیے گا۔ 5 سال تک طرفین نے لکھا کوئی اولاد نہیں، تو رسول کی عمر کتنی ہو گئی؟ 30 سال۔ رسول نے اپنی بعثت کا اعلان کب کیا؟ 40 سال۔ اور تاریخ نے یہ لکھا وہ بیٹیاں جو رسول کی بتائی جاتی ہے ان کی شادی کفار میں ہو چکی ہے۔ رسول کے 2 یا 3 بیٹے جو بھی ہیں، آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں، وہ بیٹے بھی ہو چکے، 3 بیٹیاں جوان بھی ہو چکی، 5 بچوں کا پیدا ہو جانا، جوان ہو جانا، شادی ہو جانا، یہ معجزاتی تو ہو سکتا ہے مگر ٹیکنیکلی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کا تاریخ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب بات رہ گئی فاطمہ کے علاوہ بھی کوئی بیٹیاں یا نہیں۔ بھائی ایک تو یہ ہے کہ بیٹیاں نہیں تھیں، اور چلو اگر تھی بھی تو قیامت تک اللہ نے یہ اصول بنا دیا کہ جس بستی میں جاؤ جا کر یہ تلاش کر لینا، جہاں سادات ہو، چاہے وہ سنی سادات ہو یا شیعہ سادات ہو۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں، بنے ہوئے ہو، بھائی اس جملے کا کہنا آج کے زمانے میں بڑا ضروری ہے، بنے ہوئے ہو یا پھر اصل میں ہو، جس سے جا کے پوچھو۔ اگر آپ پوچھو گے چاہے سنی سادات ہو، شیعہ سادات ہو، اصلی ہو یا نقلی ہو، جس سے پوچھو گے سب کا یہی جملہ ہوگا، پوچھو کس کی اولاد ہو، جواب آئے گا فاطمہ کی اولاد ہے۔ اس کا مطلب یہ اللہ نے جو فاطمہ کی اولاد کو فضیلت دی ہے کائنات میں کسی اور کو نہیں دی ہے۔ صلوات ہے محمد وآل محمد۔ آپ پوری کائنات میں کہیں بھی چلے جائے، جہاں پوچھئے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ صاحب میں جو ہوں کلثوم کی اولاد ہوں، کوئی نہیں کہے گا زینب کی اولاد ہوں، رقیہ کی اولاد ہوں، جو نام رسول کی بیٹیاں بتائی جاتی ہیں، جس سے پوچھئے سادات۔ جملہ تھوڑا کڑوا ہے کہ جو نئی بھی ہیں وہ بھی منسوب ہونا چاہتے ہیں،
جو نئی بھی ہیں وہ بھی منسوخ ہونا چاہتے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ شہزادی کی فضیلت کیا ہے. فاطمہ سے منسوخ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ جتائیں اولاد فاطمہ ہے. کوئی کمبر بھی بن سکتا ہے, کوئی سلمان بھی بن سکتا ہے, کوئی لوزر بھی بن سکتا ہے. فضیلت یہ ہے کہ ہم بتائیں کہ ہم غلام فاطمہ دے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے یہ تو لکھا. توجہ, اب میں بالکل کرنٹ موضوع سے منسلک ہو رہا ہوں. تاریخ نے یہ تو لکھا کہ 4 بیٹیاں تھیں, مگر تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ زہرہ کسی اور کے لیے آیا تھا, ستارہ آسمان سے کسی اور کے لیے آیا تھا. کسی نے نہیں لکھا بھئی اگر بیٹیاں اور بھی تھیں تو پھر چاہے اہل سنت کے ہاں عقد ہو یا اہل تشیع کے ہاں مہر فاطمی ہی کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیا بتائیں مجھے, مہر فاطمی ہی کیوں ہے؟ میں نے ہر جگہ دیکھا کہ کہیں نہیں کہا گیا مہر کلثوم ہو, مہر رقیہ ہو, مہر زینب ہو, مہر فاطمی ہو. پتا چلا آئیڈیل کوئی اور بیٹی نہیں ہے, فاطمہ زہرا ہے. سلام دیجئے محمد بتائیں. تاریخ نے اتنا چرچا کسی کے نکاح کا لکھا بھی نہیں. شادیاں جو ہیں بڑی مشہور ہوتی ہیں سال میں کئی. فلاں صاحب نے 5 کروڑ روپے خرچ کر دیے بیٹی کی شادی میں. فلاں صاحب, ارے صاحب وہ تو بیچارے غریب تھے, انہوں نے جو ہے قریشی کے امام باڑے میں 10-15 لوگ بلائے, کھانا کھلایا, رخصت کر دی. شادی کون سی مشہور ہوئی؟ جو پیسے والی تھی, چرچا میں رہی, یوٹیوب پہ اس کی باقاعدہ کلپس پڑی رہی, فیس بک پر اس پہ باقاعدہ کمنٹس آتے رہے. شادیاں مشہور ہوتی ہیں, مگر جو شادی 10-5 مومنین کی موجودگی میں ہوئی تھی اس کی شادی کا چرچا گھر سے باہر کبھی نہیں نکلا. اور جو کروڑوں کی ہوئی تھی اس کا مقدمہ آج بھی چل رہا ہے. تو شادی کامیاب کون سی ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا وہ شادیاں کامیاب نہیں ہیں جو چرچے میں رہیں, وہ شادیاں کامیاب ہیں جو اسلام کی تباہ اور اسلام کے مطابق انجام دی جا چکی ہو. یہی وجہ ہے تاریخ میں نہ جانے کتنی شادیاں ہوں گی, 1400 سال کے بعد بھی اگر میرج اینیورسری منائی جاتی ہے فاطمہ زہرا کی منائی جاتی ہے یا علی مرتضیٰ کی منائی جاتی ہے. بھائی آپ کی لینگویج بول رہا ہوں اب تو میں. میرج اینیورسری تو تھی جس کو آپ منا رہے تھے, سیلیبریٹ کر رہے تھے. 1400 سال کے بعد کیا خوبی تھی بھائی اس شادی میں؟ کیا تھا اس میں؟ کتنے کروڑ کا پیسہ اور کون سی پراپرٹی جناب خدیجہ چھوڑ کر گئی تھی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے. تاریخ نے بیان کیا کہ جو شہزادی شادی کے لائق عمر ہوئی ہے تو لوگوں نے خواستگاری کی ہے, اور ایسے ایسے لوگ آئے ہیں کہ جو بعد میں سسر بن گئے, پہلے داماد بننا چاہ رہے تھے. تاریخ پر آپ کی نظر ہے, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. پہلے چاہ رہے تھے داماد بننا, بعد میں سسر بن گئے. غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے بھائی, غیرت بھی کوئی ہے. آج کل کسی مارکیٹ میں غیرت مل رہی ہو تو بتا دیجیے گا اور پہنچا دیجیے گا کہ صاحب غیرت بھی کوئی چیز, یا ایک ہی اصول بنا لو, یا تو داماد بن جاؤ یا پھر سسر بن جاؤ. مگر میں احترام کرتا ہوں ان کے اس بات کا. میں یہ سمجھتا ہوں نا محبت بہت تھی, بس وہ چاہتے کہ رشتہ جڑ جائے کسی طرح سے, تاکہ ہم جب رشتہ جوڑ لیں, چاہے داماد بن کر جڑے چاہے سسر بن کر جڑے, تاکہ دنیا میں بھی عزت ہو آخرت میں بھی عزت ہو. دنیا نے چاہا بہت
رشتے جوڑے بھی، مگر اللہ نے ایک ایسا حصار لگا دیا کہ جہاں آنے کے بعد یہ پتا چل گیا کہ فاطمہ کے کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے، ان فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، رشتہ دار وہی ہے جو ان کے رشتہ دار ہیں۔ محبت رسول سے ہو الگ بات، اگر ان سے رشتہ داری نہیں ہے تو رشتہ دار نہیں ہے۔ کیا خاص بات تھی اس شادی میں بھائی؟ کہنے لگے شادی کا وقت ہو گیا، خاص کاری کرنے لگے۔ ایک صاحب آئے، سب سے بزرگ، بڑے والے، کہا میں چاہتا ہوں، رسول نے کہا کہ بھائی یہ اختیار میرے ہاتھ میں نہیں۔ ایک صاحب اور آئے، انہیں بھی منع کر دیا۔ ایک صاحب اور آئے، رسول نے انہیں بھی منع کر دیا۔ انہوں نے کہا اچھا آپ یہ سمجھ رہے میرے پاس مہر کے پیسے نہیں ہیں، میں اتنا مہر دے دوں گا کہ عرب میں کوئی دے نہیں سکتا۔ توجہ کیجیے گا، یہ آج اس واقعے کو 2025 میں رکھ کر دیکھیے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مہر نہیں دے سکتا، آپ بتائیے کتنا مہر چاہیے؟ حضور نے فرمایا کہاں بیٹھے ہو؟ کہا زمین پر۔ کہا تمہارے سامنے کیا ہے؟ کہا خاک۔ کہا اٹھاؤ۔ اس نے خاک زمین سے اٹھائی، کہا مٹھی بند کرو، مٹھی بند کر دی۔ کہا کھولو، اب جو کھولا تو سونا۔ یا رسول اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کہا اللہ نے مجھے اتنا مختار بنایا ہے کہ میں خاک کو سونا بنا سکتا ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں مہر کا لالچ رکھتا ہوں؟ مجھے اپنی بیٹی بیانی ہے، بیچنی نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی بیچنا نہیں چاہتا، میں اپنی بیٹی بیانا چاہتا ہوں۔ اور آج الٹا ہے، آج جو ہے وہ جہیز کی تیاری پہلے سے، گاڑی ملے گی صاحب، کار چاہیے صاحب، بنگلہ چاہیے صاحب، فلیٹ چاہیے صاحب، اور جو چیز واجب ہے اس کی بحث اسٹیج پر ہوتی ہے شادی کے۔ مولانا صاحب فارم بھر رہے ہیں، جی مہر کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ 2 کروڑ روپے لیں گے صاحب، ہم 2 کروڑ روپے سے کم کی مہر نہیں ہوگا۔ لڑکا کہہ رہا صاحب میں کہاں سے دوں گا 2 کروڑ، اور غصے میں آگے آخر میں کہتے کہہ دوں دے دوں گا 2 کروڑ روپے، اس لیے کیونکہ دینا تو ہے ہی نہیں۔ ماں باپ نے سکھایا کہ بیٹا پہلی رات کہہ دینا معاف کر دو۔ جس کی شادی کی ابتدا معافی سے ہو رہی ہو، زندگی بھر سر جھکا کے ہی تو رہے گا۔ کہتے سوچئے مہر کی بات، لیکن رسول نے کہا، توجہ کیجئے گا، رسول نے فرمایا میرے اختیار میں نہیں ہے کہ فاطمہ کا عقد کسی سے کروں۔ تو کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ آپ کا نام خود مختار ہے، احمد مختار۔ آپ توجہ کی جگہ جملہ پہنچ جائے تو بولیے گا یا رسول اللہ آپ مختار ہیں، اپنی بیٹی کی شادی جس سے چاہے کریں۔ تو رسول نے جواب دیا میں محمد ہوں، نبی بن کر آیا، میرا کام ہے مسلمان بنانا، معصوم بنانا نہیں ہے، اور فاطمہ کی شادی مسلمان سے نہیں ہونی ہے، معصوم سے ہونی ہے۔ فاطمہ کی شادی مسلمان سے نہیں، معصوم سے ہونی ہے۔ معصوم کون؟ توجہ، تاریخ نے بیان کیا، وہ ستارے والا واقعہ آپ سن چکے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں۔ تاریخ نے بیان کیا کہ وہ وقت آیا کہ جب مولا کائنات پہنچے خدمت میں، اور جانے کے بعد ایک صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لیں تاکہ پیچھے والوں کو آسانی ہو سکے۔ صلوات پڑھتے رہیں محمد و آل محمد۔ ایک اور سلمان دیں، ایک بہتر انداز میں سلمان دیں گے۔ بہرحال توجہ کیجیے گا،
مولا تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں رسول کی خدمت میں، اور آنے کے بعد تاریخ بیان یہ کہتی ہے کہ مسجد میں رسول بیٹھے ہیں، تشریف رکھیں، اور مولا کائنات تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد خاموشی کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ بھی درس ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے جو اپنے ماں باپ سے یہ لڑتے ہیں کہ صاحب مجھے تو فلاں جگہ شادی کرنی ہے، فلاں جگہ شادی کرنی ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ایک علماء کرام موجود ہیں، شاید یہ لوگ بھی جڑے ہوں گے، فیس بک پر جناب آیت اللہ سیستانی کا ایک پیج چلتا ہے جس پر مسئلے مسائل پوچھے جاتے ہیں روزانہ، صبح سے شام تک کے مسائل، اس میں علماء کرام جواب دیتے ہیں، کچھ ان کے دفتر کے لوگ ہیں، کچھ علماء کرام ہیں۔ میں نے اس میں نوٹس کیا کہ اگر ایک دن میں 50 مسئلے پوچھے جاتے ہیں تو جس میں سے تقریباً 30 یا 35 سوال طلاق کے ہوتے ہیں۔ آپ ریشیو دیکھ رہے ہیں؟ اگر 50 سوالات ہیں تو اس میں سے 35 سوال 30 سوال جو ہیں وہ طلاق سے متعلق ہوتے ہیں۔ مجھے چھوڑنا ہے صاحب، مجھے نفرت ہے صاحب، میں ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ایسے مسائل سامنے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح سے زیادہ طلاق کے ریشیو بڑھتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ پیسہ دیکھ رہے ہیں، دولت دیکھ رہے ہیں، نام دیکھ رہے ہیں، مگر انسان نہیں دیکھ رہے۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ لڑکا اگر نمازی ہے تو چاہے تھوڑا کم کماتا ہے، عزت کی 2 روٹی دے دے گا اتنا کافی ہے۔ نہیں، ہمیں تو بنگلہ چاہیے۔ گاڑی بھی ولیمے کے دن گیٹ پہ کھڑی کی جاتی ہے تاکہ جتنے لوگ دعوت میں آئے دیکھیں کہ صاحب انہوں نے گاڑی دی ہے۔ یہ مہنگی شادیاں بڑا پریشان کر رہی ہیں غریبوں کو۔ یا جملہ کہہ دوں اگر اس کی قدر آپ کر سکیں، رسول نے نکاح کو جتنا آسان بنایا تھا آج ہم سب نے مل کر اتنا ہی مشکل بنا دیا۔ رسول نے نکاح کو جتنا آسان بنایا تھا ہم سب نے مل کر اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ آج شادیاں بڑی مشکل، لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال اس طرف بات نہیں جانی ہے، یہ بات آ گئی جملہ معترضہ کے طور پر تو میں نے آپ کی خدمت پیش کر دی۔ اس پر کنٹرول کیا جائے، گھرانہ وہ دیکھا جائے جو عبادت گزار ہو۔ اسی ممبر سے ایک بار یہ جملہ پہلے بول چکا ہوں، پھر دوبارہ بول رہا ہوں کیونکہ اچھا جملہ ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں نہ کسی کے ایسے گھر کو بیٹی دو، نہ کسی ایسے گھر سے بیٹی لو جس میں عبادت نہ ہوتی ہو، جو نماز نہ پڑھتے ہو، نہ ایسے کو بیٹی دو نہ ایسے سے بیٹی لو۔ پوچھا آیت اللہ وجہ کہ جس کو سجدہ کرنے کا سلیقہ نہیں آتا اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں آ سکتا۔ جسے سجدہ کرنے کا سلیقہ نہیں آتا اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ کہاں سے آئے گا؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ خوبصورت، سب سے پہلے تو خوبصورت چاہیے، لڑکی کیسی ہو لڑکا کیسے ہی ہو، بالکل کالا لڑکا ہوگا اسے بھی خوبصورت لڑکی چاہیے ہے، اس کو دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے۔ میں نے جمعے کے خطبے میں یہ جملہ کہا تھا، آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حالت یہ ہے کہ اگر بارات بھی لے کر جا رہا ہے تو جس بس کو لے کر جا رہا ہے وہ بھی ادھار ہے، خوبصورت ہو اور ادھر سے گاڑی ملے، یہاں سے جا رہا ہے کرائے کی بس میں اور اس امید پر بس کی ہے کہ ولیمے میں جو لفافہ آئے گا اس سے کرایہ دوں گا۔ بھائی بالکل کرنٹ بات کر رہا ہوں، کم سے کم اس پہ تو بولیں گے نا آپ لوگ۔ ادھار پر کام چل رہا ہے، امید یہ ہے کہ لفافہ آئے گا تب میں ولیمے کے پیسوں سے اس گاڑی کا کرایہ دوں گا جس میں بارات جا رہی ہے۔ خواہش کیا ہے؟ بنگلہ مل جائے، گاڑی میں آؤں، یہ خواہش ہے۔ تو جتنا آسان رسول نے نکاح کو کر دیا تھا اتنا مشکل ہم نے بنا دیا۔ علی آئے تشریف لائیں، سر جھکا کر بیٹھے ہیں، کیا ہوا علی؟
کیسے آنا ہوا, کچھ کام؟ سر جھکا کر بیٹھے. اب ہماری طرح نہیں ہے کہ صاحب امی جی ہمیں جو ہے فلاں شادی میں فلاں لڑکی پسند آ گئی تھی, شادی کرنی ہے تو کرو, نہیں کرو تو آپ جاؤ, ہم کر لیں گے. اور اس میں بھی تھوڑی سی خطائیں ہماری صنف کی ہیں. لڑکا لڑکی آئے, ہم نے نکاح پڑھا دیا, میں تو نہیں پڑھا تھا بالکل, سختی کے ساتھ. ایک صاحب کہنے لگے آپ نہیں پڑھائیں گے تو میں فلاں جگہ کر لوں گا. جا کے کر لو کہیں بھی, کہ صاحب ہم حرام کریں گے, گناہ آپ پہ ہوگا. اب ہم پہ کیسے ہو جائے جب تجھے پتا ہے کہ گناہ ہے؟ تو ہمیں کیا دھمکی دے رہا ہے کہ ہم حرام کریں گے جب تجھے پتا ہے حرام ہے؟ تو پھر ہم کہاں سے پھنسیں گے؟ ہم تو اللہ سے کہتے ہیں, اللہ ہی تو خود کہہ کے آئے ہم سے. بغیر ماں باپ کی شادی نہیں ہونی چاہیے. کم سے کم ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ جب تک بزرگ راضی نہ ہو جائیں. نوجوانوں کے لیے کوئی شاید یہاں پہ بیٹھا ہو ایسا, اور اس تک یہ بات پہنچ جائے تو اچھا ہی ہے. بزرگ راضی نہ ہو تو وہ شادی کیسی؟ عجیب بات ہے, بارات میں جاتے ہیں 100 لوگ, آپ بھاگ کر جا رہے ہیں, جا کے شادی کر رہے ہیں. یہ کیسی شادی ہے؟ شادی کہتے اس کو ہیں جس میں ماں باپ راضی ہوں. ماں باپ جب راضی ہوتے ہیں جب اہل بیت راضی ہوں. اہل بیت جب راضی ہوتے ہیں جب ماں باپ راضی ہوں. جس میں نہ اہل بیت راضی ہوں نہ ماں باپ راضی ہوں تو وہ شادی نہیں ہے. اس شادی کو تو فائدہ نہیں ہے. مولا تشریف فرمائیں, توجہ, کچھ کام, کچھ کہنا چاہتے ہو؟ خاموش. ایک مرتبہ فوراً کہا, اے علی, جو تم مجھ سے کہنا چاہتے ہو وہ جبرائیل مجھ سے پہلے کہہ گئے. جو تم مجھ سے کہنا چاہتے ہو وہ جبرائیل پہلے کہہ گئے. اب اگر آپ جملہ اس کی قدر کریں, اس کا مطلب یہ ہوا ہے یعنی رسول کہنا چاہتے ہیں, اے علی, استاد شرما رہا ہے مگر سفارش کرنے شاگرد آ گیا. اور اس نے آ کر یہ کہا کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ آپ کا نکاح فاطمہ سے ہو جائے. علی نے یہ نہیں کہا جی جی اسی لیے آیا تھا. علی صرف مسکرائے. اے علی, ابھی تک لوگ کہہ رہے تھے مہر کتنا لوگے, اب رسول پوچھ رہے ہیں مہر کتنا دو گے. نہیں, جملہ کی طرف کے لیے. ابھی تک لوگ کہہ رہے تھے مہر کتنا لوگے, رسول پوچھ رہے علی مہر کتنا دو گے. میں نے کہا یا رسول اللہ وہاں مل رہا تھا, یہاں مانگ رہے ہو, کہ وہاں برابر کا مرتبہ نہیں تھا, یہاں برابر ہے. برابر والا برابر والے سے مانگے کیا توہین ہے؟ بڑا اگر چھوٹے سے مانگے تو توہین ہے. علی کیا مہر ہے؟ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اب اگر آج کے زمانے میں لڑکا کہتے نا میرے پاس کچھ نہیں ہے تو ڈرائنگ روم سے اٹھ جائیں گے, صاحب چائے بھی نہیں پئیں گے, ہم جا رہے ہیں. آج کا دور یہ ہے, اگر لڑکا یہ کہتے کہ بس نماز پڑھتا ہوں, چھوٹی موٹی جاب ہے, عزت کی روٹی کھا رہا ہوں, گا عزت کی نہیں چاہیے ہمیں تو. دیکھیں خوبصورت جملہ میں ڈھونڈ رہا تھا, میں حرام کہنے جا رہا تھا, مولانا نے رشوت کہہ دیا. اب دونوں میں سے کون سا صحیح ہے آپ جان لیجیے گا. ہمیں عزت کی نہیں چاہیے. اے علی کیا مہر دو گے؟ کہا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, 3 چیزیں ہیں, تلوار ہے, زرہ ہے, گھوڑا ہے. کہا علی گھوڑا تو تم جنگ میں جاتے ہو, سفر کرتے ہو, ضرورت ہے. اب یہ مولائیوں کا مجمع ہے, اب یہ چاہے جتنی آہستہ سے کہا جائے مگر آپ سنتے بڑے اچھے سے ہیں. کہا گھوڑا تمہارے سفر کی ضرورت ہے, تلوار تمہیں جنگ میں چاہیے, ہاں زرہ کی ضرورت نہیں ہے. زرہ کی ضرورت تمہیں نہیں ہے اس لیے کیونکہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کہ علی کے سامنے آ کر وار کر سکے. کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کہ علی کے سامنے آ کر وار کر سکے. ہاں ایسے تو پیدا ہوئے
تاریخ میں ایک صاحب نے بیان کیا اپنا فخر، کہنے لگے تمہیں نہیں پتا میں علی کے سامنے سے بچ کر نکل آیا، تمہیں نہیں پتا میں کتنا بڑا بہادر ہوں، علی کے سامنے سے بچ کر نکل آیا۔ سوچو ایسے لوگ بھی تھے جو علی سے بچ کر نکل جائے تو فخر کرتے تھے۔ علی تمہیں ذرا کی ضرورت نہیں ہے، ذرا فروخت کر دی گئی 500 درہم اس زمانے کے اندر، جو آپ کے زمانے میں آج کے زمانے میں 107 تولہ چاندی۔ میرے فاطمی، اب یہ بھی جھگڑا ہے، ایک صاحب ایک جگہ نکاح پڑھنے گئے، کہنے لگے ایک صاحب کہہ رہے ہیں میرے فاطمی رکھو، ایک کہہ رہے ہیں وہ نہیں میرے پیغمبر ہی رکھو۔ بھئی یہ بھی جھگڑا ہے۔ میں نے صاحب پوچھا میرے فاطمی میں اور میرے پیغمبری میں کیا فرق ہے؟ کہ لے میرے پیغمبری تو کچھ بھی رکھ دو، مگر میرے فاطمی 107 تولہ ہے۔ میں نے کہا صاحب یہ کہاں سے آیا؟ کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا۔ میں نے کہا حضور اس کا مطلب یہ کہ آپ فاطمہ کو الگ کر رہے ہیں اور رسول کو الگ کر رہے ہیں؟ بھائی جو میرے فاطمی ہے وہی تو میرے فاطمہ وہ ہے۔ ایک جگہ اور گئے نکاح پڑھنے کے لیے، وہ کہنے لگے صاحب میرے فاطمی رکھو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہ 5 لاکھ روپے۔ میں نے کہا میرے فاطمی 5 لاکھ روپے کا کیا مطلب؟ کہ میرے فاطمی 5 لاکھ روپے رکھے جائیں گے؟ میں نے کہا میرے فاطمی رکھو یا 5 لاکھ روپے رکھو۔ میں آپ کو معاشرے کی جہالت کی گہرائی بتا رہا ہوں، اور وہ انسان جس سے اگر 10 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ بھی سائن کرواؤ تو پڑھتا ہے، نکاح پہ جہاں کہ ہو جیسے کہ ہو، دستخط کر دیتا۔ کتنا یقین ہے اسے مولوی پر، اور اس کے بعد مولوی کو 500 روپے دیتا ہے اس کی فیس۔ مطلب اتنا بڑا کام کرانے کے بعد تجھے اتنا یقین ہے کہ مولوی کتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ بغیر پڑھے لکھے ڈاکومنٹ پہ سائن کر دیا، تو کم سے کم اگر مہر مانگا جا رہا ہے 5 لاکھ اور تو نے حامی پر دے 50,000 تو اس کو دے۔ میں مانگ نہیں رہا ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں میری اپنی دکان ہے، میں خود اپنا کام کرتا ہوں، جہاں جاتا ہوں اپنی گاڑی سے جاتا ہوں، صرف اس لیے کیونکہ ایک بار دلی میں ہی ہوا تھا، کہنے لگے کہ صاحب کوئی بات بگڑ گئی، میں نے کہا یا تو یہ میوزک بند کرو یا پھر مجھے چھڑواؤ، کہنے ہم چھوڑیں گے بھی نہیں، آپ جائیں۔ 4 بجے تک آٹو ڈھونڈتا رہا، اس دن سے یہ تہیہ کر لیا جہاں جاؤں گا گاڑی سے لفافہ ملے نہ ملے، مجلس پڑھو یا نکاح پڑھو گھر آ جاؤ۔ میں مانگ نہیں رہا ہوں، مگر میں یہ بتا رہا ہوں جس پر اتنا یقین ہے اسی کی فیس سب سے کم۔ ایک مقدمہ جا کے تو دیکھو، وکالت کورٹ میں جا کے دیکھو، وکیل فارم بعد میں بھرے گا، توجہ کیجیے گا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، علماء کرام موجود ہیں، مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے نکاح کس سے پڑھوائیں؟ بھائی نکاح کے اندر فلاں نام ہونا چاہیے تاکہ یہ یاد رہے کہ ہمارا نکاح فلاں صاحب نے پڑھایا۔ توجہ کیجیے گا، اگر بات پہنچ جائے نا قسم خدا کی تو میرے ساتھ جڑ جائیے گا۔ NCR میں ان مولانا کو ڈھونڈا جائے، میں نام کسی کا نہیں لے رہا ہوں، اور قسم بخدا میرا اشارہ بھی کہیں نہیں ہے اس ممبر کی قسم، کہ فلاں سے پڑھایا جائے، اس لیے کیونکہ ارے صاحب پتہ چلا جو بیچارہ محلے میں پورے سال خدمت کرتا ہے اس سے کہنے لگے حضور آپ حدیث قصہ ضرور پڑھیے گا۔ آپ حدیث قصہ ضرور پڑھیے گا۔ اچھا نکاح کے لیے ہم نے وہ ان سے تعلقات بڑے اچھے ہیں اس لیے ہم نے ان سے کہہ دیا، میں کب منع کر رہا ہوں، آپ حدیث قصہ انہیں سے پڑھوائیے، مگر وہ لفافہ جو انہیں دینا ہے وہ انہیں دیجیے، یا پھر آپ دونوں کو برابر دیجیے۔ میں حدیث قصہ کرتے پڑھنے والے کو 100 روپیہ، نکاح پڑھنے والے کو 500۔ خیر 500 سے تو زیادہ آج کل چل ہی رہے ہیں، بیچارہ کوئی بے شرم ہوگا جو 500 پکڑا دے۔ کس سے پڑھوایا جائے؟ بڑے مولوی سے۔ توجہ کیجیے گا، اب رسول کی بات سن لیجیے۔ رسول فرماتے اگر چاہتے یہ ہو کہ تمہاری نسل پاک و پاکیزہ متقی پرہیزگار ہو تو کسی متقی عالم دین سے، متقی مسلمان سے، مومن مسلمان سے نکاح پڑھواؤ،
تاکہ تمہاری نسل پر اس نکاح کا اثر ہو. دیکھیں بات بہت دور تک پہنچے گی، میں نے یہ بات کہہ دی، پھر میں دوہرا رہا ہوں. رسول فرماتے ہیں اگر چاہتے یہ ہو کہ نسل پاک و پاکیزہ متقی پرہیزگار ہو تو اپنے زمانے کے متقی عالم پرہیزگار مومن سے نکاح پڑھواؤ جس کا اثر یہ ہو کہ پاکیزہ نسل ہو. تو محمد نے نکاح پڑھا، حسن و حسین پیدا ہوئے. بھائی محمد نے نکاح پڑھا تو حسن و حسین پیدا ہوئے. یا رسول اللہ یہ قانون بس ہمارے اور آپ کے لیے ہے، یہ صرف قانون ہمارے لیے ہے یا آپ نے یہ قانون بنایا تو آپ کے لیے بھی ہے؟ کہ میں بھی جب بھی کسی پڑھنے والے کا انتخاب کروں گا تو وہ زمانے کا متقی بھی ہوگا، پرہیزگار بھی ہوگا، مومن بھی ہوگا. اب پتا چلا جو نکاح ابو طالب نے پڑھایا اس کا نتیجہ فاطمہ. صلوات دیجئے محمد عالم. میں گزارش کروں گا، کچھ برادران کچھ بزرگ حضرات آگے کھڑے ہوئے ہیں، جگہ ہے آگے، تھوڑا سا ہو جائے، زیادہ دیر کی گفتگو نہیں ہے، بس مولانا صاحب کہہ رہے ہیں 10 منٹ کی بات اور رہ گئی ہے، بس اس کے بعد انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. آپ لوگ تشریف لائیں، تھوڑا سا آگے بڑھ جائے. سلوات بھیجنے سے جگہ بن جاتی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. سلوات پڑھنے سے دلوں میں جگہ بنتی ہے، یہ تو مجھے نہیں لگا. ایک اور سلوات بھیجیں گے محمد والے. ایک بہتر انداز میں سلوات بھیجیں گے محمد والے. بہرحال اے علی کیا ہے، ذرا بیٹی کے فوق کی کر دی گئی، مہر ادا کر دیا گیا، شادی بھی ہو گئی، رخصتی بھی ہو گئی، نکاح بھی پڑھ دیا گیا. اچھا نکاح بھی 2 ہوئے، آئے ہے نکاح بھی 2 ہوئے، ایک عرش پر ہوا، ایک فرش پر ہوا. اور جیسے میں نے یہ بات کہی نا ایسے ہی اگلی بات کہہ رہا ہوں، آپ مجھے پتہ ہے اچھی طرح سنیں گے. نکاح بھی 2 ہوئے، ایک عرشی ایک فرشی. اللہ نے نسل بھی 2 طریقے کی دی، ایک عرشی اولاد حسن و حسین ہوئے، فرشی اولاد زینب جیسی ہوئی. مائی معصوم تھے، آسمانی تھے، زینب کلثوم ہوئی. نکاح 2 ہوئے تو اولاد بھی اللہ نے ایسی ہی عطا فرمائی. شادی ہو گئی، ہم اور آپ کا طریقہ یہ ہے کہ جب بیٹی بیاہ دیں تو اگلے دن جا کے پوچھتے ہیں سسرال کیسی لگی، یہ بتاؤ صحیح کمرہ ملا ہے یا نہیں ملا، اے سی جو بھیجا تھا وہ لگوایا نہیں لگوایا، بھئی یہ بتاؤ جو بیڈ بھیجا تھا وہ تمہارے روم میں لگ گیا نہیں لگایا، نندے کیسی ہیں، ساس کیسی ہے، سسر کیسے ہیں، یہ پوچھا جاتا ہے. اگلے دن سوال داماد سے نہیں ہوتا، بیٹی سے ہوتا ہے. مگر یہاں تو ماجرا ہی دوسرا ہے. رسول نے بیٹی سے کچھ نہیں پوچھا، رسول نے داماد سے پوچھا یہ بتاؤ کہ میری بیٹی تمہیں کیسی لگی. کہا یا رسول اللہ، یہ نہیں کہا کہ فاطمہ جو آئی ہے بڑی خوبصورت ہے، سامان اچھا لائی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ نبی ہیں، ان کا مرتبہ بڑا ہے، گھرانہ بڑا نہیں. علی نے کہا فاطمہ بہترین عبادت گزاروں میں
بہترین عبادت گزار ساتھی ہیں. یعنی بہترین عبادت گزاروں میں میری ساتھی. اس کا مطلب یہ ہوا بارات جس دن چلی صبح میں وہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہاں کی بات کر رہا ہوں. قریجی سے بارات چلی, نہ فجر کی نماز, نہ ظہر کی نماز, نہ مغرب کی نماز, اور جہاں بارات گئی تھی وہاں ڈی جے تو لگا ہوا تھا مگر مسلح کہیں نہیں تھا. واپس جب آئے تو اماں کہنے لگی بیٹا 2 رکعت نماز پلو پہ ضرور پڑھو. یعنی مستحبات اور سنت پر بڑا توجہ ہے. جو واجب ہے چھوٹ گیا. علی کیا بتا رہے ہیں, میرا مولا کیا بتا رہا ہے, میرے امام کیا بتا رہے ہیں, کب وہ زوجہ وہ شادی ہو ہی نہیں سکتی جس کا تعلق عبادت سے نہ ہو. اگر شادی ہے تو ایک جگہ ایک اسپیس ہونا چاہیے کہ یہاں پر نمازی کوئی آنا چاہے تو نماز پڑھ لے. حالت تو یہ ہو گئی کہ بارات میں یہ پوچھتے ہوئے شرماتی ہے کہ نماز کی جگہ کہاں ہے, اور اگر پوچھ بھی لیے تو کہتے ہیں اچھا آج بھی نماز پڑھیں گے آپ. آپ کو پتا ہے بارات آئی ہے, آپ نماز کی بات کر رہے ہیں. لہذا ایسی مثال کائنات میں کہیں اور نہیں کہ جس نے دنیا کو یہ بتایا کہ اگر عورت کی احترام اور عزت چاہتے ہو تو فاطمہ کو سمجھو. اور اب یہ آخری جملہ ہے, فاطمہ کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اگر شہزادی کو لوگ سمجھ جاتے تو دنیا میں غصب کرنے کا سسٹم ہی ختم ہو چکا ہوتا, حق تلفی کا سسٹم ہی ختم ہو چکا ہوتا. آج کروڑوں کی جائیداد بس بیٹوں کے نام نہ ہوتی, بیٹوں کا حق بھی ادا کیا جاتا. لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے شادی کر دی حق ادا کر دیا. نہیں, شادی تو فریضہ ہے مگر جائیداد میں جو حق ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. مگر اس کا کنسپٹ ہی ختم ہے. 2 بیٹے ہیں 2 مکان لیے, دونوں کے نام کر دیے. یہ بات میں چھیڑ رہا ہوں اور یہ کہہ کر یہاں سے گزر رہا ہوں, اس پر سوچنا آپ کا کام ہے. اس لیے کیونکہ آپ ہمیں جواب دے نہ دیں مگر اللہ کو جواب دینا ہے. اور فاطمہ زہرا نے یہ بتایا, شہزادی نے یہ بتایا کہ جتنا یقین محمد کو مجھ پر ہے قیامت تک کے لیے ایسی زندگی دے کر جاؤں گی کہ لوگ مثال نہ لا سکیں. اور صرف فاطمہ کا نام عرش اولا تک بیان کیا جائے کہ اگر کوئی آئیڈیل عورتوں کے لیے ہو سکتی ہے تو فاطمہ زہرا ہے. دنیا نے بڑے نام رکھے. توجہ, بس یہ بات ذہن میں آ گئی ہے. آخری بات سن لیجیے, اور یہ وعدہ ہے میرے, یہ آخری ہی بات ہوگی, ذاکرین کی طرح نہیں ہے کہ سب آخری بات. دنیا نے بڑے نام رکھے, کہنے لگے کہ صاحب, اور اس کی وجہ ہے, ریزن بیہائنڈ, کہنے لگے کہ صاحب شادی ہو گئی تو کیا ہو گیا تھا, مگر ان لوگوں میں نعوذ باللہ خاکم بدین, اس کی حقیقت سے کوئی مطلب نہیں ہے. کہ فاطمہ کی اور علی کی آئے دن جھگڑا رہتا تھا, لڑائی رہتی تھی, یہ کتابوں میں لکھا ہے. اور یہ ایسا ہوتا تھا کہ علی جو ہے ناراض ہو کر مسجد میں جا کر سو جایا کرتے تھے. آپ نے سنا؟ اور کسی نے کہا کہ صاحب رسول نے یہ منع کیا تھا, شرط ہے کہ فاطمہ جب تک عقد میں ہے تب تک دوسری شادی نہیں کرو گے. مگر علی نے ایک بار شادی کرنے کا ارادہ کیا, اور فلاں صاحب کے ہاں جو ہے انہوں نے اپنا خاصگاری بھیجی, رسول کو پتہ چلا اور رسول کو غصہ آیا. یہ کتاب میں نے خود پڑھی ہے, میرے پاس رکھی ہے, آپ جو چاہیں جب دیکھ لیجیے گا, میں آپ کو دکھا دوں گا. کہ جناب رسول کو پتہ چلا, رسول نے مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کیا, اکٹھا کرنے کے بعد بڑا غصہ کیا, خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد کہا کہ میں نے سنا ہے کہ علی نے خاصگاری کی ہے, حرام ہے فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرا عقد کرنا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, توجہ کیجیے گا, لکھنے والا جب جھوٹ لکھتا ہے تو اپنے ہاتھوں ہی پکڑا جاتا ہے. ایک صاحب کھڑے ہو گئے, کہنا ہے کہ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے, کہ اسلام نے جائز قرار نہیں دیا. کہ اسلام کی بات الگ ہے, فاطمہ خود اسلام ہے, فاطمہ خود دین ہے.
مگر یا رسول اللہ اگر شادی کر لیں تو کہا ہو ہی نہیں سکتا. توجہ کیجیے گا, اس نے خود نے یہ جملے لکھے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رحمان کی چاہنے والی کے ساتھ شیطان کی چاہنے والیاں رہیں. یہ کتاب میں جملہ ہے, رحمان کی چاہنے والی کے ساتھ شیطان کی چاہنے والیاں رہے, یہ اللہ برداشت نہیں کر سکتا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ بات صرف فاطمہ کے لیے ہے یا خدیجہ کے لیے بھی ہے؟ میں کہہ گیا کوئی بات آپ نے سمجھا نہیں ہے. یہ بات صرف فاطمہ کے لیے ہے جو قانون بنا دیا کہ جہاں معصومہ ہو یا معصومہ کی ماں ہو وہاں کوئی دوسری ازدواج میں آ نہیں سکتی. صاحب علی اور فاطمہ کی لڑائی ہو جاتی تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کیونکہ ایک اسلام ہے, ایک جو ہے ایمان ہے, اور ایمان اور اسلام میں کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی. فاطمہ دین ہے, فاطمہ اسلام ہے, اور رسول علی جو ہے وہ ایمان ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ زندگی وہ مثال دی ہے. یہ فون کیے صلوات محمد علی محمد. شہزادی وہ عمل انجام دے کر گئی ہیں 18 سال کی عمر میں کہ کبھی شوہر نے شکایت نہیں کی, کبھی بچوں کو شکایت نہیں ہوئی, کبھی بابا نے شکایت نہیں کی. عزیزو تبھی تو 1400 سال کے بعد ہم ایک ایسی ذات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں پائی جاتی. 18 سال کی عمر میں ایسی تربیت کر جانا کہ ایک بیٹے کو حسن بنانا, ایک کو حسین بنانا, ایک کو زینب بنانا. 18 سال کی عمر میں کربلا کے لیے وہ سپاہی تیار کر کے چلے جانا کہ قیامت تک بھی جن کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے. 18 سال کی اس کم سنی کے اندر عمر کے اندر عباس کے لیے چھوٹے چھوٹے کرتے سی کر جانا اور یہ وصیت کرنا ہے ابو الحسن میرے بعد تو شادی کرنا اور ایسے خاندان میں شادی کرنا جس سے ایک بہادر بچہ پیدا ہو. تاریخ بیان کرتی ہے کہ ایک روز مولائے کائنات گھر میں تشریف لائے, دیکھا کہ فاطمہ چھوٹے چھوٹے کرتے سی رہی ہیں. کہ فاطمہ اتنا چھوٹا بچہ تو ہمارے گھر میں کوئی نہیں, کس کا کرتا سی رہی ہو؟ کہ یہ عباس کے لیے کرتا تیار کر رہی ہوں. کہ فاطمہ عباس سے بڑی محبت ہے. کہا کیوں نہ ہو, میرے حسین کے کام آنے والا ہے عباس. فاطمہ عزیزو سوچئے, ابھی آپ نے مرثیہ سنا, بس اختتام اور مجلس تمام ہو رہی ہے. فضائل ہم نے جتنے بھی پڑھ لیے ہوں, مگر زینب کو پرسہ دینا ہے ہمیں, اور مصائب کے ذریعے سے پرسہ دینا ہے. حسن و حسین کو پرسہ دینا ہے, رسول کو پرسہ دینا ہے. بیٹوں نے ماں کا جنازہ اٹھایا, دفن کیا. مومنین شریک ہوئے ہوں گے, مگر ہائے رے حسن و حسین کی ماں جس نے وصیت کی تھی ابو الحسن میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے, رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے. دیکھو دشمن میرے جنازے میں شریک نہ ہونے پائے ابو الحسن. اللہ اکبر. فاطمہ کیا ذات گرامی ہے, قسم خدا کی. تاریخ بیان کرتی ہے فاطمہ نے نہ بابا سے کچھ مانگا نہ شوہر سے کچھ مانگا. اور اس نازک لمحے کو اور نازک بات کو ذرا دل سے لگا کر سنیے گا تو آنکھوں سے آنسو خود بخود نکل آئیں گے. عزیزو زوجہ اور شوہر کا ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ شوہر کسی سے کچھ کہہ سکے نہ کہہ سکے, مگر زوجہ سے آ کر ہر بات کہتا ہے. زوجہ کسی سے اپنا درد دل بیان کر سکے نہ کر سکے, مگر شوہر سے ضرور کرتی ہے. اسی لیے تو مولا کائنات نے فرمایا, نہج البلاغہ کا جملہ ہے کہ فاطمہ کے بعد کوئی ایسا نہ تھا جس سے میں اپنے دل کی بات کہہ سکتا. فاطمہ کے بعد میں اپنے دل کی بات کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا. یہی وجہ تھی کہ فاطمہ جب مولا کائنات شام کو گھر آتے تھے, ابو الحسن گھر آتے تھے, تو شہزادی اپنے دل کی باتیں کہتی تھی اور مولا اپنی باتیں کہتے تھے, فاطمہ اپنی باتیں کہتی تھی. تاریخ بیان یہ کرتی ہے کہ مدینے کا ماحول بگڑ چکا تھا, خراب ہو چکا تھا. عالم یہ تھا کہ لوگ علی کو سلام نہیں کرتے تھے. دیکھیے زوجہ اور شوہر کا ایک رشتہ میں بتا رہا ہوں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں. تاریخ بیان کرتی ہے کہ محلے سے ایک بیوی شہزادی کی عیادت کے لیے آئی, اور آنے کے بعد ایک مرتبہ عیادت کرتی, عیادت کرنے کے بعد کہتی فاطمہ تمہیں پتہ ہے کچھ کیا ہو رہا ہے مدینے کی گلیوں میں؟
مدینے میں کیا ہو رہا ہے؟ شہزادے نے کہا کہ نہیں بتاؤ کیا ہوا؟ کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ علی کو کوئی سلام نہیں کرتا، علی کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ فاطمہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ایک مرتبہ پتہ نہیں کیسے دن گزرا، شام کو ابوالحسن جیسے گھر میں آئے، فاطمہ لیٹی ہوئی تھی، پہلو شکستہ ہو چکا تھا۔ قریب بلایا، ابوالحسن ذرا میرے قریب بیٹھو۔ ابوالحسن بیٹھے، جیسے ہی مولا بیٹھے کہا اے ابوالحسن کیا اب ایسا وقت آ گیا کہ اپنے دل کی باتیں مجھ سے چھپاؤ گے؟ ارے اپنا غم مجھ سے چھپاؤ گے فاطمہ؟ میں نے تم سے کیا چھپایا؟ کہ آج میں نے سنا کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ ارے ابوالحسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ فاطمہ ظلم بس اتنا نہیں ہے کہ لوگ سلام نہیں کرتے، ارے قیامت تو یہ ہے کہ میں بھی کسی کو سلام کروں تو میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ جزاکم اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ عزیزوں بس اتنا سننا تھا۔ فاطمہ نے کہا ابوالحسن ذرا مجھے سہارا دو۔ ارے علی نے سہارا دیا، فاطمہ نے ابوالحسن کا ہاتھ پکڑا۔ فاطمہ کہتی ہے اے ابوالحسن جب تک فاطمہ زندہ ہے خود کو تنہا مت سمجھنا۔ اے ابوالحسن مجھ سے دل کی بات کہو، مجھ سے کہو دل کی بات۔ اللہ اکبر، کتنی محبت، کتنی الفت پائی جاتی ہے۔ ابوالحسن میں دنیا سے جانے والی ہوں، میری وصیتیں سن لو۔ کہا فاطمہ فرمائیے۔ کہا ابوالحسن بس اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں کہ میں دنیا سے جانے والی ہوں۔ اے ابوالحسن دیکھو میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے بچوں کے پاس آ کر بیٹھا کرنا، انہیں احساس نہ ہو کہ ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ اے ابوالحسن ارے دیکھو مجھے قرآن کی تلاوت کا بڑا شوق ہے، قبر پہ آ کر بیٹھا کرنا، تلاوت کر دیا کرنا۔ اے ابوالحسن ارے رات کو میرا حسین اٹھ کر پانی مانگتا ہے، جب تک فاطمہ زندہ ہے پانی پلا دیتی ہے۔ میرے بات خیال رکھنا، رات میں حسین پانی مانگے تو پانی دے دیا کرنا۔ جزاکم اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء جناب فاطمہ زہرا کی عدید و تاریخ بیان کر دیجیے۔ وہ وقت آ گیا کہ جب ایک مرتبہ ابوالحسن گھر سے باہر گئے تھے، بچے بھی موجود نہیں تھے، اسما کو بلایا، اپنی کنیز کو بلایا اور کہا دیکھو میں دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک آواز آتی رہے سمجھنا میں حیات ہوں، اور جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ جانا میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کنیز کہتی ہے دروازے پر کھڑی ہوئی میں صرف یہی دعا کرتی ہے اے اللہ یہ آواز بند نہ ہو، یہ آواز بند نہ ہو، یہ آواز بند نہ ہو۔ عزیزوں کے ایک مرتبہ کنیز کہتی آواز آنی بند ہوئی اور میری آنکھوں کے آنسو جاری ہوئے، ابھی میں کیسے برداشت کرتی اس غم کو کہ اتنے میں تک کل باب ہوا۔ دروازہ کھولا تو دو شہزادے نظر آئے، گھر میں داخل ہوتے کہا ہماری اماں کہاں ہے؟ میں نے کہا دسترخوان بچھا ہے، ارے کھانا نوش فرمائیے۔ آواز آئی ارے کبھی دیکھا ہے جب تک اماں نہ ہو ہم کھانا نہیں کھاتے۔ ایک مرتبہ اصرار بڑھا، کہا ہماری اماں کہاں ہیں؟ کہا حجرے میں ہیں۔ دونوں بچے قریب پہنچے، دیکھا عالم سجدہ میں سجدے میں ہے شہزادی، آواز کوئی نہیں آ رہی تھی۔ بچوں نے کہا السلام علیکم یا اماں، اماں آپ پر ہمارا سلام ہو۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بچوں نے سلام کیا ہو اور ماں نے جواب نہ دیا ہو۔ بچے موجود ہیں، 40 پر کرا رہے ہیں، ماں کو تلاش کریں گے، عید کا دن آنے والا ہے، عید کو ماں کو سلام کرنے کے لیے تلاش کریں گے۔ ہماری اماں نہ رہی، ارے ہمارے سرپرست نہ رہی، ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے والی نہ رہی، ہمیں دعائیں دینے والی نہ رہی۔ ہائے حسن و حسین میں کیا گزر گئی ہوگی۔ ایک مرتبہ جب آواز نہیں آئی، جواب نہیں آیا، حسن آگے بڑھے، جس میں گھر کو ہاتھ لگایا، انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین نے پوچھا بھیا کیا ہوا؟ کہا میرے بھائی ہماری اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ عزیزوں بچوں نے اماں میں پھینکے، دوڑتے ہوئے پہنچے، اے بابا اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ گھر میں تشریف لائے، آگے بچوں کو سمجھایا بچوں دیکھو بلند آواز سے مت رونا، دشمن کو پتہ نہ چل جائے کہ تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی۔ اچھا بابا،
بچے گھٹ گھٹ کر رو رہے تھے. بھئی آپ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, آپ تو کھل کر رو سکتے ہیں. ارے حسن و حسین کو پرسہ دے سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ شہزادی زینب ارے بغیر ماں کے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے. آپ انہیں تو پرسہ دے, آپ پہ تو کوئی پابندی نہیں, آپ تو کھل کر رو سکتے ہیں نا. اس لیے کیونکہ رسول اللہ بھی ہم سے پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں. ہم ہمیشہ حسین کا پرسہ فاطمہ کو دیتے ہیں. آج اگر ان کا ذکر ہو رہا ہے تو پرسہ زینب کو دیں گے, حسن و حسین کو دیں گے. عزیزو سوچئے گھٹ گھٹ کر بچے رو رہے ہیں. بچوں دیکھو بلند آواز سے مت رونا. تاریخ بیان کرتی ہے کہ وصیت کے مطابق مولا کائنات فاطمہ کو غسل دے رہے تھے. غسل دینے کے لیے پہنچے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک چیخ کی آواز نکلی. ایک چیخ جب نکلی تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا ہے ابوالحسن آپ تو بچوں سے کہہ رہے تھے کہ بلند آواز سے نہ رونا, آخر کیا ہوا کہ چیخ نکلی؟ کہا ہے فاطمہ زہرا کتنی صابرہ تھی, ارے پسلیاں ٹوٹ چکی تھی مگر فاطمہ نے کبھی ذکر نہ کیا. ارے میں نے رسول سے وعدہ کیا تھا آپ کی امانت کا خیال رکھوں گا. اب جو فاطمہ کے بارے میں رسول پوچھیں گے کیا جواب دوں گا؟ لیجیے غسل دے دیا گیا. بس وہی جملے جس کا آپ کو انتظار ہے ہر مجلس میں بیان کیے جاتے ہیں. میں کوئی نئی چیز بیان نہیں کر رہا ہوں مگر تصور شرط ہے. ہر بار جب بھی سنیے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے منظر ہمارے سامنے ہے, ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں. تصور شرط ہے. لیجیے ایک مرتبہ غسل دیا گیا, کفن دیا گیا, جنازہ آمادہ کیا گیا, بچوں کو بلایا, آؤ بچوں آخری دیدار کر لو. یہاں اولاد موجود ہے, ماں کا آخری دیدار آپ نے بھی کیا ہوگا. بچوں کو بلایا جاتا ہے زینب ماں کا آخری دیدار کرو. ماں کا آخری دیدار کی اماں خدا حافظ, آج کے بعد ارے یہ چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا. اماں وہ نصیحت بری باتیں اب نصیب نہ ہوں گی اماں, مگر ایک بات ضرور ہے اماں آپ نے جو وصیت کی ہے نا وہ زینب کے ذہن میں ہے. آپ نے کہا وطن چھوڑنا پڑے گا, اماں میں چھوڑ دوں گی. ریشمہ باندھی جائیں گی اماں میں وہ بھی کروں گی, اماں میں چادر بھی دے دوں گی. مگر اماں بس ایک بات بتا دو جب حلق پر خنجر چلے گا تو زینب کیسے برداشت کرے گی؟ جب نہیں آواز آئی ہے زینب ارے تو تنہا نہ ہوگی, فاطمہ وہی موجود ہوگی. ام کلثوم آؤ, آؤ ماں کا آخری دیدار کرو. بیٹی نے ماں کا آخری دیدار کیا, حسن آؤ ماں کا دیدار کرو. بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام. تاریخ نے بیان کیا ابوالحسن نے کسی کو تلاش کرنا شروع کیا. کوئی بچہ تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا. کسی نے پوچھا کسے تلاش کرتے ہیں, کہ فاطمہ کا لاڈلا بیٹا حسین نظر نہیں آتا. فاطمہ کا لاڈلا بیٹا حسین نظر نہیں آتا. کہ اس گوشے میں بیٹھے ہیں حسین, منظر کیا ہے گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے حسین. ماں کو کہہ رہا اماں تم چلی گئی, اماں حسین کو تنہا چھوڑ دیا, اماں آپ کے بغیر حسین کیسے رہے گا؟ اماں آپ کو پتا ہے نا آپ کے سینے کے بغیر حسین سو نہیں پاتا, اماں میں کیسے جیوں گا؟ ابوالحسن کہیں پہنچے, اے میرے لال میرے حسین میرے بیٹے میرے لختے جگر, اے میرے دور نظر کہ اماں کا آخری دیدار نہ کرو گے. سر کو اٹھایا, کہا بابا آپ تو جانتے ہیں جب تک اماں باہیں نہ پھیلائیں حسین کو نہ بلائیں تب تک حسین نہیں جاتا. آج بھی جب تک اماں نہ بلائیں گی تب تک نہیں جاؤں گا. عزیز و حیات القلوب کے جملے پڑھ رہا ہوں. بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ نمودار ہوئے, آ میرے لال میرے سینے سے لگ جا. حسین دوڑے ماں کے سینے سے لگے, ادھر سے بوسا دیا ادھر سے بوسا دیا, اور ایک مرتبہ کان میں کچھ کہنے لگے. ابھی کان میں کچھ کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ فوراً ابوالحسن نے جدا کیا, اور بیٹا عالم غربت ہے ماں سے کچھ نہ مانگنا. کہا بابا میں نے کچھ نہ مانگا, بس اتنا کہا ماں آج آپ نے پکارا. حسین دوڑا چلا آیا, کرسرے آنسو شن کا خنجر ہوگا, حسین بلائے گا, چلی آئیے گا, لیجے خنجر چلا. فاطمہ کو آواز دی, ایک آواز آئی, اے میرے لال تیری ماں یہی موجود ہے. سردن سے جدا ہوا, سینے سے لگا لیا. میرے لال چکیاں پیش پیش کرتا
انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ تسلیم لمرہ والہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم گنہگاروں کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما اے پروردگار اہل بیت کے صدقے میں جناب فاطمہ زہرا کے صدقے میں اس مجلس کا ثواب تو نے جو بھی معین فرمایا ہے جن مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس خداوند عالم ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے ان کو جوار معصوم جگہ عنایت فرما پروردگار ان کے پسماندگان ان کی اولاد ان کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرما باللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں ماں بہنوں بیٹیوں اور اپنی بیویوں کی عزت و احترام اور جیسا کنیز فاطمہ زہرا کا احترام ہونا چاہیے ویسا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہمیں اپنے بچیوں کو تعلیم دین تعلیم قرآن تعلیم اسلام اور دنیاوی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما پروردگار خداوند عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد کا سچا غلام جناب فاطمہ زہرا بننے کی توفیق عطا فرما پروردگار شہزادی کا حق معرفت کے ساتھ حاصل کر کے ان کی ثنا ان کا فضائل پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما پروردگار سیرت جناب فاطمہ زہرا پر چلنے کی توفیق عطا فرما باللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا حاضرین کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما لے ہمارے بزرگوں کا والدین کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھ جن کی مائیں جن کے والدین دنیا سے جا چکے خداوند عالم کو جوار معصوم جگہ عنایت فرما جن کے والدین حیات ہیں خداوند عالم ان کو شفاء کاملہ اور طول عمر عطا فرما ہمارے بزرگوں کا والدین کا علماء اکرام کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم رکھ جو مومنین مومنات حج کے لیے تشریف لے گئے خداوند عالم صحیح سلامتی کے ساتھ ان کو ان کے وطن تک پہنچا دے آئندہ سال ہمیں توفیق عطا فرما خداوند عالم تیری بارگاہ میں حاضری دے سکیں ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما باللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے بزرگوں کا علماء اکرام کا خصوصاً آیت اللہ خامنہی آیت اللہ سیستانی کو طول عمر شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما خداوند عالم کے واسطہ محمد والے محمد کا یہ دنیا ظلم و جور سے بچ چکی بار امام کے دفن تعجیل فرما ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما اسلام کا پرچم سربلند فرما دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما تقبل منا انک انت السمیع العلیم آپ حضرات سے پھر گزارش کروں گا ایک مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کہ مرحوم مغفور کنیز فاطمہ بنت مولانا عباس احمد صاحب کی روح کو ایثار فرما